لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ہمیں انہوں نے سوال کیے ہیں کہ امام صاحب مسجد میں جو محراب بنا ہے اس کو چھوڑ کر 2-3 صفوں کو بھی چھوڑ کر پیچھے نماز پڑھائیں تو نماز ہوگی کہ نہیں، یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ دراصل یہاں پر جو بھی جن کے من میں بھی اعتراض آتا ہے نا، وہ اعتراض کی وجہ ہوتی ہے کہ محراب بنا ہے، اب یہ محراب کو چھوڑ کر نماز پڑھا رہے ہیں یا نماز محراب کو چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں تو نماز ہوگی کہ نہیں، کنفیوژن یہی آتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ کنفیوژن میں دور کر دوں کہ محراب در حقیقت جو درمیانہ حصہ ہے، محراب در حقیقت دونوں طرف کی صفیں ہیں، پوری صفیں ہیں، پوری صفوں کے بیچ جو درمیان کا حصہ ہے، جو بیچ کا حصہ ہے، حقیقت میں وہی محراب ہے۔ جی ہاں، حقیقت میں محراب وہی ہے۔ اگرچہ وہ جو عموماً محراب نما بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، کنسٹرکشن کرتے ہیں، یہ اگر نہیں بھی بنا ہو پھر بھی جو درمیان ہے، جو بیچ کی جگہ ہے، وہ محراب ہے۔ حقیقی طور پر محراب یہی ہے۔ ابھی جو ایک نشان بنا دیتے ہیں وہ محراب کی پہچان بس ہے، حقیقت میں وہ محراب نہیں ہے، وہ محراب کی علامت ہے، ایک نشان ہے کہ یہ درمیان کی جگہ ہے۔ جی ہاں، تو اب جب درمیان کی جگہ کو ہی حقیقت میں محراب کہتے ہیں تو اگر آپ 2-3 صف چھوڑ کر پیچھے بھی آتے ہیں اور پیچھے آ کر کے بھی درمیان میں امام کھڑا ہوتا ہے، دونوں طرف صفیں ہوتی لوگ ہوتے ہیں اور درمیان میں امام کھڑا ہوتا ہے، تو اب بھی وہ در حقیقت محراب میں ہی کھڑے ہیں، کیونکہ حقیقت میں محراب بیچ کی جگہ کو کہتے ہیں۔ حقیقت میں محراب اس کو نہیں کہتے جو یوں ایک تعمیر کرتے ہیں لوگ، وہ حقیقی محراب نہیں ہے، وہ محراب کی علامت ہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو تحریر فرمایا ہے۔ تو ایک تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ دوسری یہ بات ذہن پہ رکھنی چاہیے کہ فقہاء کرام نے مسجد شتوی اور مسجد صفوی کی بھی ایک احکام بیان کیے ہیں، یعنی جو مسقف چھت ہے، مسجد ہے جس میں چھت ہے، اس کو مسجد شتوی کہتے ہیں، اور ایک مسجد صفوی کہ مسجد کا صحن جس میں چھت نہیں ہوتی، گرمیوں میں نماز پڑھتے لوگ، اس کو صفوی مسجد کہتے ہیں۔ تو مسجد شتوی کو چھوڑ کر کے گرمی وغیرہ کے موسم میں مسجد صفوی میں نماز پڑھنے کی بھی اسلام نے اجازت دیا ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اب جب اس میں نماز ہو سکتی ہے تو اب کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے اگر کوئی باہر نماز پڑھتے ہیں، 2-3 صف کو چھوڑ کر کے پیچھے مصلی بچھاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ اس میں یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ جگہ ہے نہیں ہے، کشادہ ہے۔ ہاں، یہ ضرور کہا جائے گا کہ فتویٰ شامی میں بھی اس طرح، علامہ شامی نے بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہے کہ اگر جگہ پیچھے ہونے کی وجہ سے، امام کی پہلی صفوں کو چھوڑنے کی وجہ سے لوگوں کو جگہ تنگ ہو جائے، جگہ نہیں مل پائے مسجد میں، تو ایسے وقت میں منع کیا جائے گا کہ لوگوں کو تنگی ہو گئی، آگے کی صف چھوڑ کر آپ پیچھے نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے آنے کی وجہ سے اور پیچھے جگہ کم ہونے کی وجہ سے نمازیوں کو تنگی ہو رہی ہے، نمازوں کو جگہ نہیں مل رہی ہے، تب پھر منع کیا جائے گا کہ نہیں، پھر آپ ایسا نہ کرو، نمازیوں کا خیال رکھو۔ لیکن پیچھے اگر جگہ مل رہی ہے، جگہ ہے، اور 1-2 صف چھوڑنے کے بعد بھی پیچھے نمازی جتنے آ رہے ہیں وہ آرام سے نماز ادا کر پا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی حرج نہیں، اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں رد المحتار جلد 1 صفحہ 548 میں بھی لکھی ہے، رد المحتار جلد 1 صفحہ 646 میں بھی لکھی ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی اس طرح کی باتیں تحریر ہیں کہ اگر کوئی اپنی اصلی جو جگہ بنی ہوئی ہے محراب کی شکل و صورت، وہاں سے اگر ہٹ کے نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ہاں، ایک کثیر ایسی مساجدیں ہیں جس میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ گرمیوں میں تھوڑا سا باہر پڑھتے ہیں، گاؤں دیہات میں بہت زیادہ ہوتا ہے جہاں نمازی کم ہوتے ہیں تو وہ بیچارے وہ آگے کی جگہ کو چھوڑ کر پیچھے مصلی بچھا لیتے ہیں، گرمیوں میں خاص کر کے، چونکہ اندر کے حصے میں گرمی رہتی، باہر کے حصے میں تازی ہوا کی وجہ سے کچھ موسم خوشگوار معلوم ہوتا ہے، اس کے لیے لوگ باہر آ جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، الگ پیچھے ہٹ کر کے آگے کی صفیں کچھ چھوڑ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا دھیان رکھنا نہایت ضروری ہے کہ آگے کی صفوں کو خالی چھوڑنے کی وجہ سے پیچھے لوگوں کو نماز میں تنگی نہ ہو، لوگوں کو جگہ کی کمی کا معاملہ نہ درپیش ہو، بس اس کا دھیان رکھیں۔ اگر جگہ کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی،
نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے مسائل سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔